أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کا تصدق، ان کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جمعۃ المبارکہ کے موقع پر دین کی اہم باتیں سننے اور سنانے کے شرف سے بہرامند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اجتماعی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پورے عالم اسلام کو جمعہ کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت میں ایک اہم موضوع پر تھوڑی دیر گفتگو کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ تمام توجہ کے ساتھ میرے معروضات پر غور فرمائیں گے۔ گزشتہ چند دنوں سے عالم اسلام میں، عالم اہل سنت میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں مولوی آصف اشرف جلالی کی گستاخی کو لے کر بحث و مباحثے کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ مسلسل مولوی آصف اشرف جلالی کی بےہودہ گفتگو، لا یعنی گفتگو، دلائل اور براہین سے خالی گفتگو، بالخصوص سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت میں گستاخی والی گفتگو پر بر صغیر ہند و پاک کے بلکہ عالم اسلام کے ذمہ دار علماء، ذمہ دار مشائخ مسلسل اپنے بیانات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی توجہ اس موضوع کے ضمن میں اس حوالے سے چاہوں گا کہ آج جمعہ ہے اور ہم تھوڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کر لیں۔ گزشتہ چند دنوں پہلے میں نے رد مولوی آصف جلالی کے عنوان پر ایک مختصر سی گفتگو کی تھی اور اس گفتگو میں بہت ساری باتیں ظاہر کی گئی تھیں، آپ نے اس سے استفادہ بھی کیا۔ آج مزید
انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب علمی طور پر بھی تحقیقی طور پر بھی مولوی آصف اشرف جلالی کی بےہودہ گفتگو کا جائزہ لیں گے، بلکہ اس کا رد بلیغ بھی کریں گے، اور ہم سب محبان اہل بیت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر خراج عقیدت پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شہزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کائنات میں جتنی خواتین ہیں، جتنی عورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام عورتوں میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سب سے بڑی آپ کی فضیلت اور شان و عظمت یہ ہے کہ آپ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، بیٹی ہیں۔ یہ سب سے بڑا شرف ہے آپ کے لیے، اور اسی شرف کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضائل، شمائل، خصائل عطا فرمائے۔ بے مثل و بے مثال شخصیت آپ کی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا۔ حضور کی اور بھی بیٹیاں ہیں، مگر ان بیٹیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا، اور آپ کی شان و عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بڑھایا کہ حضور علیہ السلام کی نسل پاک آپ کے بطن مبارک سے، یعنی یہ کہ آپ بیٹی ہیں، مولا علی المرتضی حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک کو آگے بڑھایا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ اس نسبت کی برکتوں نے آپ کی عظمتوں میں چار چاند لگا دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی تمام خواتین کی سردارہ آپ کو بنایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو بشارت عطا فرمائی کہ اے فاطمہ، آپ خواتین جنت کی سردارہ۔ فاطمہ نام ہی ایسی عظمتوں والا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شہزادی، حضور علیہ السلام کی بیٹی کا نام مبارک، اسم گرامی فاطمہ، اس کا معنی مطلب یہی بیان کیا گیا کہ یہ وہ مبارک ہستی ہیں جن سے محبت کرنے والوں پر جہنم کی آگ اللہ تبارک و تعالی حرام کر دیتا ہے، اس ہستی کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں جن کی شان و عظمت میں نازل ہوئیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کی شان و عظمت کی بشارتیں امت کو دی۔ خلفائے راشدین ہوں، ازواج مطہرات ہوں، صحابہ اکرام ہوں، یہ سب کے سب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کی شان و عظمت سے واقف تھے، اور سب کے سب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کی تعظیم، تکریم، ادب و احترام کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عظیم شہزادی، اس قدر عظمتوں کی حامل و مالک شہزادی کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت اور سیرت، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے کے مشابہت میں
سب سے زیادہ اگر مشابہت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کسی میں تھی تو وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میں اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمتوں والی شہزادی بلا شبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والی شہزادی. حضور سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے تھے، والد ہونے کی حیثیت سے تمام بیٹیوں سے حضور محبت فرماتے ہی تھے، مگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے. اللہ اکبر. امام بخاری امام مسلم دونوں اپنی صحیحین میں یہ روایت لاتے. حضرت مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اللہ اکبر. فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اس بات پر تھوڑی توجہ کریں، غور کریں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ بشارت، حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد کئی سوالات کے جوابات اپنے اندر رکھتا ہے، کئی اعتراضات کے جوابات اپنے اندر رکھتا ہے، بلکہ یہ ارشاد پاک ایک طرح سے بڑے بڑے فکروں کا رد بلیغ بھی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اب یہاں مولوی آصف اشرف جلالی کی وہ گفتگو جس میں مولوی آصف اشرف جلالی نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو باغ فتح کے مسئلے میں خطا کار کہا یا خطا پر کہا یا ان سے خطا سرزد ہوئی یہ کہا، تو میں اس حدیث پاک کی روح سے آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عام عورتوں کی طرح عورت نہیں تھی. جی یہ عام خواتین کی طرح نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب سے بڑا شرف عطا فرمایا تھا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی ہے اور حضور علیہ السلام کی نسل پاک آپ سے ہی چلے گی. یہ شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. تو آپ غور کر لیں، حضور علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ حضور علیہ السلام کے بارے میں جو نہ رکھے وہ خارج ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم عن الخطا بنایا. سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں اور سید الانبیاء بدرجہ اتم معصوم عن الخطا ہیں. یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا. اہل سنت کا اور غیر اہل سنت کا عقیدہ اس میں فرق یہی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کو محض اللہ کے فضل و کرم سے معصوم عن الخطا مانتے ہیں. معصوم عن الخطا. نہ صرف حضور علیہ السلام کو بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک جماعت کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں. اب حضور علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں. حضور کی ذات معصوم عن الخطا، حضور کی صفات معصوم عن الخطا، حضور کی شخصیت معصوم عن الخطا، حضور کا کردار معصوم عن الخطا، حضور کی سیرت صورت معصوم عن الخطا، حضور کی زبان مبارک معصوم عن الخطا، حضور کی مکی زندگی معصوم عن الخطا، حضور کی مدنی زندگی معصوم عن الخطا، 63 سالہ حیات طیبہ حضور علیہ السلام کی معصوم عن الخطا. یہ مسلمہ عقیدہ ہے. پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کا ظاہر بھی معصوم عن الخطا، حضور کا باطن بھی معصوم عن الخطا، حضور کا جسم مبارک جسد اقدس بھی معصوم عن الخطا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کا جسد اقدس بھی معصوم عن الخطا ہے. تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری بیٹی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. تو جب حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کا، جسد اقدس کا سیدہ فاطمہ ٹکڑا ہے، تو
تو پھر ماننا پڑے گا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی محفوظ عن الخطا ہیں. یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا، ورنہ اس حدیث پاک کا کیا معنی مطلب ہوگا؟ فضیلت میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی، جسم کا ٹکڑا کہا گیا. جسم کا ٹکڑا یوں ہی نہیں کہا گیا، بلکہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کی برکتیں، ذات پاک کی عظمتیں ظاہراً باطناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدرجہ اتم کسی ذات میں جمع فرما دیے، تو وہ ذات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، وہ ذات سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. یہ شرف، یہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا ہے. اور آپ غور کریں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان، سیدہ فاطمہ کی عظمت، سیدہ فاطمہ کے فضائل شمائل بیان تو ہوتے ہی رہتے ہیں. ہم کیا سیدہ کی شان عظمت بیان کریں؟ ہماری زبانیں، ہمارا علم، ہم کیا سیدہ کی شان عظمت بیان کریں؟ 2020 میں افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا اور ایسے دجالی پیدا ہوئے، ایسے ناسبی، ایسے خارجی پیدا ہوئے، تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان عظمت میں نقص نکالے، عیب نکالے. آپ یقین جانیے، ہم اپنے آپ کو بدقسمت، بد نصیب تصور کرتے ہیں کہ ایسے دجالوں کے دور میں ہم جیسے لوگ پیدا ہوئے. حضور کی امت میں ایسے گستاخ، حضور کی امت میں ایسے بدبخت اور بدتینت لوگ پیدا ہو گئے. 1400 سالوں میں جو لفظ سیدہ فاطمہ کے لیے کسی نے استعمال کرنے کی ہمت اور جرات نہیں کی تھی، وہ لفظ بنام اہل سنت، بنام مسلمان استعمال کیا جا رہا ہے. یہ کتنی بڑی خارجیت ہے، کتنی بڑی ناسبیت ہے. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضور کے جسم اقدس کا ٹکڑا ہے، ٹکڑا. آپ دیکھیں، یہ روایت امام ابو داؤد اپنی سنن میں لاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سب سے آخر میں جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس ہستی کے پاس تشریف لے جاتے وہ بھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. میں اس لیے روایتیں بیان کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں کو ذرا سا جھنجھوڑا جائے کہ کس ہستی کے بارے میں گستاخی کی جا رہی ہے، کس ہستی کے بارے میں لفظ خطا استعمال کیا جا رہا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر سے جب مدینہ منورہ سے نکلتے سفر کے لیے تو ترتیب کیسی تھی کہ ازواج مطہرات میں سب سے آپ ملاقات کر لیتے، اور آخر میں بالکل آخر میں مدینہ منورہ سے جب آپ باہر نکلنے والے ہیں سفر پہ تو بالکل آخر میں لاسٹ میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کر کے، گفتگو کر کے، دعائیں کر کے حضور نکلتے تھے سفر پہ. یعنی مدینے سے باہر نکلتے تو سیدہ فاطمہ سے آخری میں ملاقات کر کے نکلتے، اور جب سفر سے واپس آتے حضور علیہ السلام تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات فرماتے. یہاں موازنہ نہیں ہے ازواج مطہرات کا اور سیدہ فاطمہ کا، معاذ اللہ. ازواج مطہرات کی شان و عظمت اپنی جگہ ہے، سیدہ کی شان و عظمت اپنی جگہ ہے، مگر میں جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام کس والہانہ انداز میں اپنی بیٹی سے محبت فرماتے تھے. آپ غور کریں کہ مدینے سے باہر نکل رہے تو آخر میں یعنی باہر نکلتے وقت فاطمہ چاہیے، اور مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے فاطمہ چاہیے. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا آغاز ہے کہ مدینے سے باہر کا آغاز سیدہ فاطمہ سے، اور مدینے میں حضور علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ سے ملاقات کر کے داخل ہو رہے ہیں.
تو حضور علیہ السلام ہمیں آپ کو یہ بشارت دے رہے ہیں کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے اس انداز کو دیکھو، میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے لیے فاطمہ اول ہے، میرے لیے فاطمہ آخر ہے، میں فاطمہ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب میں مدینہ منورہ سے باہر چلا جاؤں تو بس میری نظروں کے سامنے فاطمہ کا چہرہ ہو، اور جب میں مدینہ منورہ کے لیے سفر سے واپس ہو کر داخل ہو جاؤں تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے میں جس کا چہرہ دیکھوں وہ میری بیٹی فاطمہ کا چہرہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر سیدہ فاطمہ سے محبت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت بیان کرتی ہے۔ امام نسائی اپنی سنن میں یہ روایت لاتے ہیں، امام ابن حبان اپنی صحیح میں روایت لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آتے ہوئے دیکھتے تو انہیں خوش آمدید کہتے، پھر ان کی خاطر یعنی سیدہ فاطمہ کی خاطر حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے، اور جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کو اپنی طرف تشریف لاتا ہوا دیکھتی تو خوش آمدید کہتی، پھر کھڑی ہو جاتی اور پھر آپ کو بوسہ دیتی۔ اللہ اکبر۔ غور کریں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی بڑی پرسنالٹی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک جسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، غور کریں اس حدیث پاک پر۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خوش آمدید کہتے اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے یعنی اپنی بیٹی کے لیے حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، یقیناً وہ سیدہ فاطمہ کی تعظیم تکریم ہے۔ حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ سیدہ فاطمہ کو بوسہ دیں، سیدہ فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بوسہ دیں، پیشانی کو چومیں اور سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنی نشست پر بٹھا لے۔ حضور علیہ السلام پورے زمانے کو درس دے رہے ہیں کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میری بیٹی کا مقام و مرتبہ میرے نزدیک کتنا بڑا ہے۔ حضور جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس ہستی کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ کیا اس ہستی سے خطا ممکن ہو سکتی ہے؟ آپ اس پر توجہ کریں۔ ایسی بے شمار روایتیں، میں کتنی روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں، کیا کیا پیش کروں، کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ اٹھا لیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں احادیث آپ کو ملیں گی، فضائل، شمائل، فضائل، مگر کتنی بڑی بدبختی ہے اور کتنی بڑی جہالت ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت میں یہ لفظ استعمال کرنا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ باغ فتح کے مسئلے میں سیدہ فاطمہ خطا پر تھی۔ میں اس سلسلے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا مزید تفصیل کے ساتھ، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی خطاب میں عرض کیا ہے۔ اول تو یہ مولوی آصف اشرف جلالی کی پوری گفتگو آپ سنیں۔ اس گفتگو میں اس شخص نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کو، یعنی وہ کتاب کا نام ہے تصفیہ ما بین سنی شیعہ، یہ کتاب ہے، اس کتاب کا ایک اقتباس بحث کو لے کر کے اس نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت میں گستاخی کی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطا کے امکان کو بیان کیا۔
اہل بیت اطہار معصوم انل خطا نہیں ہے بلکہ محفوظ انل خطا ہیں، اور محفوظ انل خطا کے لیے امکان کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اور وہ بھی اس تناظر میں نہیں، عمومی طور پر آپ نے یہ بات کہی، عمومی طور پر۔ آپ غور کریں کہ خطا کا امکان ایک الگ چیز ہے اور خطا کا وقوع ہونا ایک الگ چیز ہے۔ یعنی یہ کہ کسی کے بارے میں خطا کا امکان رکھنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ خطا ہو گئی، خطا سرزد ہو گئی، یہ مسئلہ بیان کرنا یہ اور بات ہے۔ بلکہ مشاجرات صحابہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، خطائے اجتہادی۔ اللہ اکبر۔ خواہ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ ہو، صحابہ اکرام کا معاملہ ہو، ہم ان کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، خطائے اجتہادی۔ اور ہمارے ہاں ہم اہل سنت ہیں، ہمارے ہاں تو سب کی تعظیم، تکریم، ادب، احترام واجب ہے۔ خلفائے راشدین کا ادب احترام، ازواج مطہرات کا ادب و احترام، صحابہ کا ادب و احترام۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ مشاجرات صحابہ میں ہمیں گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں لفظ خطا کا امکان، اسے بیان کرتے کرتے مولوی آصف اشرف جلالی سے بڑی خطا ہو گئی۔ کیا خطا ہو گئی؟ امکان کو اس شخص نے امر واقعہ میں تبدیل کر دیا۔ خطا کا امکان یہ کہنا الگ ہے، خطا ہو گئی یہ کہنا الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تحقیق تدقیق کے حوالے سے خطا کے امکان کو بیان کیا۔ چلیے وہ ان کا اپنا موقف ہے، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی ذات، بہت بڑی پرسنالٹی، بہت بڑے اللہ والے۔ مگر تھوڑی دیر کے لیے پیر صاحب کی بات کو آپ ایک طرف رکھیے، رکھ کر کے مجھے بتائیے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پاک، صاف، شفاف آئینے کی طرح سیرت پاک میں آپ کو ایسا کون سا لمحہ ملا، عمل ملا، جس کی بنیاد پر آپ اتنی ہمت اور جرأت اور جسارت کر بیٹھے کہ سیدہ فاطمہ کوئی خطا کار تھا؟ باغ فدق کا ہی مسئلہ نا، تو باغ فدق کے مسئلے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ باغ فدق کے مسئلے میں علمی طور پر، تحقیقی طور پر آپ کتنی معلومات رکھتے ہیں؟ ذرا اس کا حساب و کتاب بھی کر لیجیے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت کرتے ہوئے، ان کے سلسلے سے نسبت کرتے ہوئے بار بار فاضل بریلوی کا نام لے کر گفتگو کرتا ہے۔ حالانکہ امام احمد رضا محدث بریلوی سے میں کہنا چاہوں گا کہ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے، قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو عشق رسول اور عشق آل رسول میں فنا تھے، جن کی زبان سے ایسے اشعار نکلتے ہوں کہ تیری نسل پاک میں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے جس میں کلی حسین و حسن پھول۔ اللہ اکبر۔ اس عظیم ذات سے، یعنی وہ اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت سے اس ادنا حضرت کا کیا تعلق ہے؟ ذرا آپ غور کریں۔ باغ فدق کے مسئلے پر گفتگو کرنا 2020 میں، دیکھیے آپ غور کریں 2020 میں، اور وہ بھی کانفرنس کون سی تھی؟ سیدہ فاطمہ کی شان و عظمت کے بیان کی کانفرنس۔ اس میں سیدہ فاطمہ کی شخصیت میں عیب نکالنے کی کوشش۔ اللہ، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ 2020 میں میرا سوال ہے کہ باغ فدق کے مسئلے پر گفتگو کی کیا ضرورت پڑی؟ کرونا وائرس سے پوری دنیا پریشان ہے جناب،
आप अपने आप को मौलवी कहते हो, मौलाना कहते हो, अल्लामतुद्दार कहते हो, जरा सा हालात को समझने की कोशिश कीजिए। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, बिलादे इस्लामिया कोरोना वायरस से परेशान है। और इस दौर में आप 2020 में सैयदा फातिमा के मसले पर गुफ्तगू करने के लिए बैठ गए। इसकी वजह भी है, इस पूरे टोले का काम ही अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी बेअदबी करना है। कभी कोई बेखता बेगुनाह का नारा लगाता है, कभी कोई 10 मुहर्रम को शादी करने को रवा और जायज कहता है, कभी कोई मौलवी यजीद पर लानत भेजने को मना करता है, और अब सैयदा फातिमा को खताकार कहने की हिम्मत जुर्रत, ये पूरा टोला। आप गौर करें, तवज्जो करें, ये वक्तन फवक्तन इस तरह की बहस छेड़ करके एक तो मुसलमानों में तफरका डालने की कोशिश करते हैं, जबकि पूरी दुनिया इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए कोशिश में लगी हुई है। ये लोग तफरका डालने में लगे हुए हैं इस तरह की गुफ्तगू करके। फिर दूसरी जानिब आप देखें कि इस तरह की लायानी गुफ्तगू, बेहुदा किस्म की गुफ्तगू करके सबको मसरूफ करने की कोशिश। ऐसे नहीं लगता कि इनकी जुबान से, इनके कलम से निकलने वाले अल्फाज ये नासबियत जाहिर कर रहे हैं, खारजियत जाहिर कर रहे हैं। बल्कि एक कदम आगे बढ़कर के मैं कहना चाहूंगा कि मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि ये सारे अनासिर यहूद और नसारा के एजेंट हैं, एजेंट। ये लड़ाना चाहते हैं मुसलमानों को इस तरह की गुफ्तगू करके, तफरका डालना चाहते हैं मुसलमानों के दरमियान। वो हुकूमत ऐसे अनासिर का सख्ती के साथ नोटिस ले, ऐसे अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, ऐसे अनासिर का ताक़ुब उस वक्त तक किया जाए जब तक कि ये अनासिर खत्म नहीं हो जाते। जब जी में आया जो चाहा अपनी जुबान से कह देते। अल्लाह अकबर। याद रखें, रूए जमीन पर अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलाम जिंदा हैं। रूए जमीन पर मौला अली उल मुर्तजा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के गुलाम जिंदा हैं। अहले बैत अतहार के वफादार रूए जमीन पर अभी जिंदा हैं। और जब तक अहले बैत अतहार के वफादार रूए जमीन पर जिंदा रहेंगे, हम कतई तौर पर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई अपने आप को सुन्नी कहे और सैयदा की शान में गुस्ताखी बेअदबी करे, या अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करे। मेरा तो सवाल यही है, आप बाग़े फदक के मसले पर गुफ्तगू करके क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि सैयदा फातिमा माज़ल्ला खता पर थी? जनाब वाला रिवायत और दिरायत पढ़िए, उसकी गहराई गिराई में जाइए, तहकीक तदकीक कीजिए, जरा वो तादील के साथ आगे बढ़िए, रिवायतों को खंगालिए, फिर चल करके किसी नतीजे पर पहुंचिएगा। किसी किताब में कुछ रिवायतें देख करके उसे अपना मौका बयान करके अहले सुन्नत वल जमात में फितना पैदा करने की कोशिश मत कीजिए। आपसे ये मैं तो कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी खता आपसे सरजद हुई है। और मैंने कहा था इससे पहले के खिताब में, फिर मैं वो लफ्ज दोहरा रहा हूं कि सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी बेअदबी करके आप इतनी बड़ी खता के मुर्तकिब हो गए कि आप हुजूर को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। हुजूर की शफाअत से आप महरूम हो गए। आपने इतनी बड़ी बदबख्ती की। जनाब वाला बाग़े फदक का मसला उलमा ने बहुत सारी बातें पेश की, बहुत सारी बहसें किताबों में मौजूद है। आप उस बात को लेकर के सैयदा फातिमा की शान और अजमत में गुस्ताखी बेअदबी कर बैठे। एक तरफ सिद्दीक़ अकबर है, एक तरफ सैयदा है। आप क्या बावर कराना चाहते हैं माज़ल्ला कि सिद्दीक़ अकबर के और सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे? क्यों आप भोले भाले मुसलमानों का ज़हन बिगाड़ना चाहते हैं? क्यों आप तफरकी की बातें करते हैं? क्यों आप मुसलमानों के जहनों में इंतशार पैदा करना चाहते हैं?
ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت. اور اہل سنت و جماعت نام ہی ہے ادب والوں کی جماعت کا. سرکار صدیق اکبر کی ذات اپنی جگہ بالکل صحیح، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات بھی اپنی جگہ بالکل صحیح. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو وہ وراثت والی حدیث معلوم نہیں تھی؟ کتنی بچکانہ حرکت. اس کا مطلب یہ کہ یہ وراثت والی حدیث مولا علی المرتضیٰ کو بھی معلوم نہیں تھی، حضور کے چچا حضرت عباس کو بھی معلوم نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق کو یہ روایت معلوم ہے، ازواج مطہرات کو یہ روایت معلوم ہے، صحابہ کو یہ روایت معلوم ہے، اور حضور کی بیٹی حضور کی شہزادی کو یہ روایت نہیں معلوم، باب مدینۃ العلم مولا علی المرتضیٰ کو یہ روایت نہیں معلوم. افسوس کی بات ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ اگر یہ کہہ کر کے بات نبھائی جاتی، کم از کم یہ کہہ کر کے نبھائی جاتی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی وراثت والی حدیث جانتی تھی، آپ کو پتا تھا، مولا علی المرتضیٰ کو بھی پتا تھا، اس میں تعویل کر کے آپ ایک گنجائش نکال سکتے تھے کہ سیدہ فاطمہ کے نزدیک اس کا معنی کچھ اور تھا اور حضرت صدیق اکبر کے نزدیک اس کا معنی کچھ اور تھا. یہ راستہ درمیانی نکالا جاتا تو کم سے کم بیلنس رہ جاتا، اعتدال رہ جاتا، ادب باقی رہتا. اور یہ کہنے کے بجائے یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا خطا پر تھی، یہ کتنی بڑی جہالت، کتنی بڑی جہالت. اس بات کی ہم بہت ہی سخت لفظوں میں تردید کرتے ہیں، بہت ہی سخت لفظوں میں ہم اس کی تردید کرتے ہیں. روایتیں اتنی بڑی پڑی ہیں، اتنی بڑی پڑی ہیں، کیا بتایا جائے آپ کے سامنے. یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام اہل بیت اطہار ہوں، ان کے درمیان اور خلفائے راشدین کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے، ہمیشہ خوشگوار رہے. غلط فہمی قطعی طور پر پیدا مت کیجیے. بخاری شریف کی وہ روایتیں محل نظر اس کے تعلق سے تو علماء نے بہت ہی بڑی ذمہ داری کے ساتھ لکھا ہے، اور جمہور علماء اہل سنت نے یہ ناراضگی والی روایت جو بار بار آپ بیان کرتے ہیں، ناراضگی والی روایت، سیدہ ناراض تھی، یہ اس روایت کو جمہور علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ روایت محل نظر ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ احادیث کی کتابوں میں بہت ساری روایتیں آ گئی ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ فضائل والی روایتیں بیان کیجئے، عظمتوں والی روایتیں بیان کیجئے. مشاجرات کو لے کر کے کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ یہ قطعی طور پر درست اور مناسب نہیں ہے. ہم تمام خلفائے راشدین کی تعظیم تقریب کرتے ہیں، تمام صحابہ کی تعظیم تقریب کرتے ہیں، اور دوسری جانب اہل بیت اطہار کا معاملہ جہاں آتا ہے ہم انہی عظمتوں والی شخصیتوں کو سامنے رکھتے ہیں. کس قدر پیار محبت کی احترام تھا صدیق اکبر کے نزدیک سیدہ فاطمہ کا، کس قدر صدیق اکبر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تعظیم تقریب کرتے تھے. پڑھیں آپ روایت، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں، مولا علی المرتضیٰ ہوں، حسنین کریمین ہوں، حضور کے چچا ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ازواج مطہرات ہوں، ان سب کے مابین تعلقات بہت اچھے تھے، بہت خوشگوار تھے. میں اس لیے یہ سب عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ہم اس طرح کی گفتگو کر بیٹھتے ہیں تو بتائیے کہ غیر اہل سنت ہمارا کتنا مذاق اڑائیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہود و نصارہ کی سازشیں ہے ہی ہیں، غیر مسلموں تک یہ ساری گفتگو پہنچے گی تو کس قدر غیر مسلم کے درمیان یہ بات مذاق خیز بنے گی، باعث تمسخر بنے گی، مذاق اڑایا جائے گا ہمارا کہ یہ مسلمان تو ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہی رہتے ہیں، اختلافات کرتے ہی رہتے ہیں. آپ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں، اور آپ ہماری نوجوان نسل کو، نوجوان علماء کی نسل کو
पढ़े लिखे तबके को आप क्या मैसेज दे रहे हो? अकीदतमंदों को आप क्या मैसेज दे रहे हो? खुदारा रुजू कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो, ईमान पर खातिमा होगा। अगर तौबा नहीं करोगे कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। अगर तुम्हारा इल्म, तुम्हारा तकब्बुर, तुम्हारा गुरूर तुम्हें रोक रहा है तो समझ लो कि आप शैतान के कंट्रोल में आ गए हो। अगर ऐसा नहीं है तो तौबा कर लो, रुजू कर लो। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान में आपने जो गुस्ताखी बेअदबी की है उस बेअदबी और गुस्ताखी से रुजू कर लो। ये चंद मारूजात थे, मैंने इस हवाले से आपकी खिदमत में पेश किए। और आखिर में मैं दो तीन मिनट के अंदर आखिर में मैं इस तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा कि एक सिलसिला तो ये चल पड़ा सैयदा फातिमा का सलामुल्लाह अलैहा। फिर यहाँ हमारे देश में, इंडिया में न्यूज़ 18 एक चैनल है, उस चैनल के एंकर ने हमीश देवगन, ये हमीश देवगन, ये इस चैनल का एंकर है, उसने हुजूर गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी और बेअदबी, यानी ये गुस्ताखी बेअदबी का वायरस बर्रे सगीर हिंदो पाक में चल पड़ा है। और ये वायरस कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। चाहे वो हुजूर गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी बेअदबी हो या सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी बेअदबी हो, ये वायरस यानी गुस्ताखी बेअदबी का वायरस कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस तो जान ले लेता है और ये गुस्ताखी वाला वायरस ये ईमान ले लेता है, अकीदा ले लेता है। हम सबको इससे बचने की जरूरत है। हुजूर गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करके हमीश देवगन ने क्या साबित करने की कोशिश की, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। हमें किसी तरह की कोई उम्मीद ही नहीं है मीडिया से, कोई उम्मीद नहीं। ये इतना ही कर सकते हैं और यही करने के लिए उन्हें बिठाया गया है। मैं तमाम उलमाए किराम से, तमाम आलमे इस्लाम से, तमाम गरीब नवाज के अकीदतमंदों से गुजारिश करना चाहूंगा कि न्यूज़ 18 पर जो गुस्ताखी की गई है वो भी एक मंसूबा बंद साजिश का नतीजा है। मंसूबा बंद साजिश का। ऐसे ही नहीं बिठाया जाता जनाब, मीडिया रूम में, न्यूज रूम में ऐसे ही नहीं बिठाया जाता। एंकर्स वही बोली बोलते हैं जो बोली बोलने के लिए कहा जाता है। और उलमा किराम से मेरी गुजारिश है कि खुदारा ऐसे न्यूज चैनल्स के डिबेट में शरीक ना हो, किसी न्यूज चैनल्स के डिबेट में शरीक ना हो। जो टीवी मौलाना है या 500,000 रुपये में बिक करके जा करके टीवी कैमरे के सामने बैठकर उम्मत का, मिल्लत का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें भी मैं मैसेज देना चाहता हूं कि दुनिया कमाने के लिए आखिरत का सौदा मत करो। हुजूर गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी बेअदबी की गई, उस शख्स को तो कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। इंशाअल्लाह वो शख्स जरूर कैफरे किरदार को पहुंचेगा। जाहिरी तौर पर नाटक करके जिस अंदाज में माफी वाफी मांगने की बात की गई है वो भी एक ढोंग है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा ये गरीब नवाज का आस्ताना, गरीब नवाज की बारगाह बड़ी बारगाह है। गरीब नवाज की जात, गरीब नवाज की शान तो सूरज की मानिंद है, सूरज की मानिंद। सूरज पर अगर कोई थूकेगा तो पलट करके वो थूक उसके ही चेहरे पर पड़ेगा। देवगन की गुस्ताखी से गरीब नवाज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ा तो उसका है, बिगड़ा तो उसका है। आपको मालूम होना चाहिए कि हुजूर गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी हुई, हुजूर की शान में भी गुस्ताखी की गई, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में, कुरान मजीद की शान में गुस्ताखी की गई, सैयदा फातिमा की शान में गुस्ताखी की गई। गुस्ताखियों का सिलसिला चल पड़ा है और कोई नई बात नहीं है। अगर हमें चाहिए कि हम एहतजाज करें, पुरजोर मुतालबा करें, जमात अहले सुन्नत कर्नाटका ने हिंदुस्तान के सदर से मुतालबा किया है कि इस चैनल का लाइसेंस मनसूख किया जाए और फौरी तौर पर देवगन को गिरफ्तार किया जाए
کڑی سے کڑی اس کو سزا دی جائے. اللہ اکبر. پھر ایک مرتبہ میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا, بالخصوص علماء کرام سے, کہ کسی چینل کے ڈیبیٹ میں شریک نہ ہو. کسی چینل کے ڈیبیٹ, اگر ذرا برابر بھی احساس ہے آپ کو, شرم ہے آپ کو, حیا ہے آپ کے اندر, درد ہے آپ کے اندر دین کا, امت کا, ملت کا, تو خدارا مذاق بنانے کے لیے, مذاق بننے کے لیے ٹی وی چینلز پر نہ جایا کرے, اسپیشلی ڈیبیٹ میں نہ جایا کرے. ڈیبیٹ میں نہ جایا کرے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے, اور غریب نواز کی عظمت تو بڑی نرالی ہے. غریب نواز کی بارگاہ میں سب مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں, چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, ہر دھرم کے ماننے والے لوگ غریب نواز کے آستانے پر پہنچے. ہمیش دیوبند نے صرف مسلمانوں کا دل نہیں توڑا ہے, بلکہ غریب نواز کے کروڑوں چاہنے والے بلا تفریق مذہب و ملت سب کی دل آزاری اس نے کی ہے, اور وہ یقیناً انجام کو پہنچے گا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم حضور غریب نواز کی سیرت پاک پر, آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے, نمازوں کے پابند بنے, غریب نواز کے ارشادات پر عمل کرنے والے بنے, پیار, محبت, اخوت کے پیغام کو عام کرنے والے بنے. حضور غریب نواز نے یہ فرمایا کہ نفرت کسی سے نہیں, محبت سب سے, اس پیغام کو عام کرنے والے بنے. امید ہے کہ میرے ان معروضات پر آپ حضرات توجہ کریں گے, اور ہم سب مل کر انشاءاللہ باذن اللہ حضور غریب نواز کی تعلیمات پر چلیں گے, حضور غریب نواز کی تعلیمات کو عام کریں گے, اور ہمیشہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات پر کرم فرمائے, ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے. جمعہ مبارک کی برکتیں, عظمتیں پورے عالم اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. کورونا وائرس سے مولا پورے عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے. آمین. سبسکرائب کریں فیضان ہاشم پیر ہاشمی یوٹیوب چینل کو, اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.